پاکستان vs انڈیا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر ہلاکت خیز حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے مابین کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ 22 اپریل 2025 کو ہونے والے حملے کے بعد ابتدائی طور پر تو انڈیا کے جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی، سرحدی گزرگاہوں کی بندش اور پاکستانی شہریوں کے وزیروں کے منسوخی جیسے اقدامات سامنے آئے، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی اپنی فضائی حدود انڈیا کے لیے بند کرنے اور سفارتی عملے کی ملک سے بے دخلی جیسے اقدامات کیے۔ تاہم ان اقدامات کے باوجود دونوں ممالک کے مابین جنگ کا خطرہ روز بروز بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ منگل کو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اپنے مسلح افواج کو پہلگام حملے کے درعمل حوالے سے طریقہ کار، اہداف اور وقت کا تعین کرنے میں مکمل آپریشن آزادی دی جانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر دفاع اور وزیر اطلاعات یہ کہہ چکی ہے کہ ان کے پاس مستند انٹیلیجنس اطلاعات ہے کہ انڈیا چند دن میں پہلگام کے واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا ماضی میں 3 جنگیں لڑ چکی ہے۔ آخری مرتبہ سن 1971 میں لڑی جانے والے جنگ کے نتیجے میں پاکستان کو ایک اپنا حصہ کھونا پڑا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا تھا۔ محدود پیمانے پر ایک چوتھی جنگ سن 1999 میں کارگل کے مقام پر بھی لڑی گئی، جس میں پہلی مرتبہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ کے خدشات بھی کھل کر سامنے آئی۔ دنیا میں ہتھیاروں اور عسکری طاقت پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ گلوبل فائر پاور کے مطابق 2025 میں دنیا کی سب سے طاقتور عسکری قوتوں میں امریکہ، روس اور چین کے بعد انڈیا کا نمبر آتا ہے۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق اس کے مقابلے میں ملکوں میں پاکستان کا نمبر 12واں پر ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ یہ فہرست 25 مختلف عناصر کو دیکھتے ہوئے مرتب کی گئی ہے۔ اس میں جغرافیائی، معاشی مقاصد، صنعت، قدرتی وسائل، کارکردگی اور ملک کے پہلی، دوسری اور تیسری دنیا کے ملکوں سے تعلق کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان اور انڈیا جیسے جوہری طاقتیں کیا عسکری قوت رکھتی ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے دفاعی بجٹ میں واضح فرق۔ سویڈش تھنک ٹینک اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2024 میں انڈیا نے دفاع پر پاکستان کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ رقم خرچ کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2025 میں انڈیا نے اپنے دفاع پر تقریباً $86 بلین کے برابر رقم خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جبکہ پاکستان نے 2024 کے مالی سال کے لیے مسلح افواج کے لیے $10 بلین سے زیادہ رقم مختص کی ہے۔ گلوبل فائر پاور کے مطابق انڈیا کے پاس زمینی فوج کے تقریباً 22 لاکھ اہلکار ہے، جبکہ فضائیہ کے ارکان کی تعداد 3,10,000 اور بحریہ کے اہلکاروں کی تعداد 1,42,000 ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستانی افواج میں بڑی فوج کی تعداد 13,10,000 ہے، بحریہ کے 1.25 لاکھ جبکہ فضائیہ کے 78,000 اہلکار ہے۔ جوہری ہتھیار انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس جوہری ہتھیار ہے، لیکن گلوبل فائر پاور نے اپنی رپورٹ میں جوہری ہتھیاروں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ادارے کا اس متعلق موافق ہے کہ وہ اپنے جائزوں میں جوہری اصطلاحات کو زیر غور نہیں لاتے۔ تاہم سویڈش تھنک ٹینک اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق جوہری وار ہیڈز کے لحاظ سے دونوں ممالک ہم پلہ دکھائی دیتے ہیں۔
اس رپورٹ کے مطابق جہاں انڈیا کے پاس اندازاً 172 ایٹمی وار ہیڈز ہے، وہی پاکستان کے پاس ایسے وار ہیڈز کی تعداد اندازاً 170 ہے۔ سپری کا کہنا ہے کہ پاکستان انڈیا سے مقابلے کے لیے جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے، جبکہ بھارت کی توجہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں پر ہے، یعنی ایسے ہتھیار جو چین کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ چین جو انڈیا اور پاکستان دونوں کا پڑوسی ہے اور دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایٹمی طاقت بھی ہے، جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں 22% اضافہ کیا ہے اور اس کے پاس موجود وار ہیڈز کی تعداد 410 سے بڑھ کر 500 تک پہنچ چکی ہے۔ سبسکرائب